اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹ سیکشن میں ایک سوال پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا درود قبول ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ درود ہر کسی کا قبول ہے، اور جس طرح بھی پڑھا جائے درود قبول ہے۔ اصل کام قبول کروانا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قبول ہی قبول ہے۔ اصل کام ہے محبوب کروانا۔ اپنا درود مقبول نہیں، محبوب کروانے کا ہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس میں فرمایا ہے، جس کا میں صرف مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ اگر ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے قبولیت کی۔ یہ توفیق کا ملنا، مسلسل درود جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درود قبول ہو رہا ہے، تبھی آپ کو توفیق مل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک حکم ہے درود پڑھنے کا، اور جب آپ اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی شان بہت اونچی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ درود پڑھیں، ایک حکم کو پورا کریں۔ یہ آپ دیکھیں تو سارا دن آپ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو اگر آپ سارا دن درود پڑھتے ہیں تو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آپ اپنی انسان اپنی توفیق کے مطابق، اوقات کے مطابق ایک کام کو، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو پھر اپنے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہی اس کو عطا کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، میں نے کہا نا، درود کو مقبول نہیں محبوب کرنا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ لیں کہ جیسے آپ نے ابھی اس حکم کو پورا کیا، کر دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ حکم بس پورا کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں، نماز کا حکم ہے، فرض ہے، اس کو 5 وقت پڑھیں گے، لیکن ایسے پڑھیں گے کچھ لوگ جیسے سر سے ٹالتے ہیں، وقت ہو جائے نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ساری دنیا کے کام جو ہے جلدی نماز کو ہی نپٹانا ہے، باقی کام جتنی آرام سے کر لو، لیکن چونکہ نماز ہے، سر سے ایک بوجھ اتارنا، ایک فرض کرنا ہے، اور جس طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں مرغی، جیسے مرغی ٹھونگے شاید یہ سے کہتے ہیں، وہ مارتی ہے، تو وہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، مطلب جان چھوڑاتے ہیں، اور جان چھوڑانے والی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کا انتظار کرتے ہیں، مطلب اس کے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ 5 وقت وہ نماز پڑھیں گے، اور اس قدر خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں کہ انسان کو رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نماز کی کیفیت نصیب فرمائے کہ اذان ہوئی، اول وقت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ تو 100% یقینی بات ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے، یا تو اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کے رکوع، سجود، ان کی تلاوت، ان کی قرأت، ان کے انداز نماز کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کہیں گے وہ اس دنیا میں موجود ہیں، بس ان کو بس ایسے محسوس ہوتا ہے آپ کو باقاعدہ کہ وہ کس قدر اطمینان سے، سکون سے اور محبت سے ایک فرض کو، ایک حکم کو سر سے نہیں اتار رہے، بلکہ لبیک کہتے ہوئے اس حکم کو اسی طرح پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح پورا کرنے کا اس حکم کا حق ہے۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھ لیے، میں نے ایک بتایا جس طرح وہ سر سے ٹال رہے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ 5 وقت کے فرض ہے، کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، اور اس طرح کا مطلب ان کا سسٹم چلتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کے لوگ ہیں آپ کے سامنے، میں نے بتائے 2 طرح کی ہی بات کریں گے، تیسرے والے کو چھوڑ دیں، وہ تو ہر کسی کو بتائے، وہ بھی درود کے اس میں اس کی مثال بنتی ہے، لیکن وہ آخر میں تھوڑی سی بیان کر دوں گی۔ اب درود والے ہیں، اب درود کا حکم ہے، درود پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے آپ نے، چاہے جو کچھ بھی ہو، جیسے نماز میں بھی پڑھنا ہے، ویسے بھی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک آتا ہے تب بھی پڑھنا ہے۔ تو آپ ان کو دیکھیں گے وہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ سر سے ڈالتے ہیں کہ ہاں میں نے بس یہ تعداد ہے، یہ میں نے پوری کر لینی ہے، اور بس کام ختم، بس جتنا جلدی یہ کر لوں تاکہ یہ مجھ سے، مطلب بوجھ سمجھ لے کرتے ہیں، ان کو محبت سے نہیں پڑھتے۔ قبول ان کا بھی ہے، لیکن محبوب کس کا ہے؟ آپ نے محبوب کی طرف سفر کرنا ہے۔ قبول تو آپ کا ہے، جب آپ کو توفیق مل رہی ہے دوبارہ پڑھنے کی، ایک دن آپ نے پڑھا،
ایک وقت آپ نے پڑھا، دوسرے وقت آپ کو مل رہی ہے توفیق، تو یہ قبول ہے۔ اگر ایک دن پڑھا اور دوسرے دن پھر آپ نے درود کو پڑھا، چاہے وہ تعداد آپ کی اس کی ہے، اللہ کے درمیان ہے، مجھے نہیں پتہ، تو اس کا مطلب ہے کہ قبول ہو رہا ہے، تو توفیق مل رہی ہے۔ ورنہ اسے کبھی مت، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تو وہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اللہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہی کرنا پسند نہیں فرما رہا۔ اس طرح درود بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ میں بہت کچھ کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، اچھا دنیا کے وظائف کریں گے، جس کا کوئی قرآن حدیث سے تعلق ہی نہیں ہوتا، ان وظائف کا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے، وہ دعائیں بتائی نہیں ہیں، اور یہ پڑھتے جائیں گے، ایک بس چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ان ساری رات وظیفہ کریں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی چلے کاٹیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ درود کے لیے وقت نہیں ملتا، درود پڑھا نہیں جاتا۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا یا ان سے پڑھا نہیں جاتا، وہ اس محبوب کا ذکر ہے، اس محبوب کا ذکر ہے کہ وہ آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ آپ درود پڑھیں۔ تو اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے درود پڑھنے کی، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کا درود قبول ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کو محبوب بنانا ہے، اور محبوب بنانا کیسے؟ ادب سے، محبت سے۔ اس کے حقوق ہیں، درود کے حقوق ہیں، ہر چیز کا حق ہے، ہر چیز کے کچھ حقوق ہیں، درود کے کچھ حقوق ہیں، وہ آپ نے ادا کرنے۔ درود کو محبت سے ادا کریں، درود کو خلوص سے ادا کریں، درود کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو دل اور دماغ میں رکھ کر ادا کریں، اور وہ تب ممکن ہے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنے اوپر طاری کریں گے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر احسانات کر گئے ہوں ہمارے اوپر، جن کا اتارنا تو کیا، ایک احسان کا کہ شکریہ ادا کرنا یا بدلہ دینا ہم جیسے ناکاروں کا تو بس میں نہیں ہے، لیکن کوشش تو بہرحال کرنی ہے، کیونکہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو ان کے احسانات کو ذہن میں، دل میں رکھ کر، جو آپ کو دین ملا ہے نا، دین اسلام، تو یہ سب سے بڑا احسان ہے ان کا، ان کے ذریعے ہی ہمیں ملا ہے۔ تو اس احسان کو کم از کم ذہن میں رکھ کر، جب تک آپ ان کی حیات مبارکہ کو نہیں پڑھتے، رکھ کر تو آپ درود پڑھیں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ کے لب جب درود پڑھیں تو انہی اس سے، منہ سے جو ہے وہ غلط بات ادا نہ ہو، وہ کسی کا دل جو ہے جس جھوٹ نہ جو ہے بولیں، آپ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے پیچھے بدگمانی نہ کریں۔ یہ کوشش ہونی چاہیے آپ کی، جب درود اس منہ سے ادا ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو۔ یہ ایک درود کا حق یہ بھی ہے۔ ایک درود والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر عمل کرنا، ایک درود کا حق یہ بھی ہے۔ جتنی ہو سکتی، جتنی ممکن ہے، اپنی زندگی میں سنتوں کو پر عمل کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں ساری سنتوں پر عمل کرنے کی آج نیت کرتی ہوں، اور آج آپ نے تھک ہار گئے، دوسرے دن بھی آپ نے کوشش کی اور تیسرے دن آپ کی بالکل ہی بیٹری ڈاؤن۔ ایسے نہیں کرنا۔ روزانہ ایک ایک دو سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ آپ کے لیے زندگی آسان ہو۔ ایک دن آپ نے پورے دن ایک سنت پہ عمل کیا، کیونکہ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ یہ اگر لیٹ ہو گیا تو کسی اور وجہ سے ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ ہمیں شروع سے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے تھا، وہ سنتیں ہیں، لیکن نہیں ہوا، اتنی عمر گزر گئی، نہ ہم نے کیا، نہ ہمارے ماں باپ نے کیا، نہ ہم نے بچوں کو سکھایا۔ ظاہر ہے جو انسان سیکھتا ہے وہی سکھاتا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے، وقت ختم نہیں ہوا۔ اپنی زندگی میں سنتوں پر کو جو ہے عام کریں، ہر سنت کو عام کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں۔ آپ ان کو سکھائیں گے، خود بخود آپ ان پہ عمل کرنا ضروری ہوگا آپ کے لیے، تبھی آپ ان کو سکھائیں گے۔ تو اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آئیں۔ دوسرا حق یہ ہے درود کا، محبت۔ اللہ سے آپ کو محبت ہوگی تو آپ درود محبت سے پڑھ سکیں گے، کیونکہ اللہ سے محبت پہلے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے محبت کریں، کس قدر احسانات ہیں وہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ ڈیلی کی بات کریں، زندگی کی بات نہیں کریں، تو وہ شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اللہ سے محبت کریں،
وہ اپنے محبوب کی محبت آپ کے دل میں ڈال دے گا، اور جس دل میں محبت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، سچی محبت ہوتی ہے، وہاں پہ ادب خود بخود آتا ہے، اور حقوق کی ادائیگی خود بخود ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ کر دیتا ہے، آسانیاں کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے کی محبت میں، اللہ کی فرما برداری میں درود پڑھیں۔ درود کا تیسرا حق یہ ہے، پاک صاف رہیں، صرف ظاہری طور پر نہیں، ظاہری طور پہ بہت ضروری ہے، ظاہری طور پہ بھی خوشبودار رہیں اور پاک صاف رہیں، اور باطنی طور پہ آپ کا اندر بھی رہے۔ اب آپ کو ایسا لگے گا کہ میں دوسری دنیا کی باتیں کر رہی ہوں، نہیں، یہ تا قیامت اصول ہیں جو جاری ہیں، جو رہیں گے، جو تا قیامت رہنے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی شریعت، ان کا دین تا قیامت چلے گا، اور یہ تمام تر باتیں میں آپ کو دین کی بتا رہی ہوں، یہ تمام باتیں اپنی کرنی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہمیں جب میں یا کوئی اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو بڑی عجیب لگتی ہیں کہ اس دور میں ایسی باتیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دور چاہے جتنا خراب ہو جائے، حالات جتنے خراب ہو جائیں، جتنے آپ ماڈرن ہو جائیں، جتنی آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے آپ کے وقت کو برباد کر دے، جتنا آپ اس میں گم ہو جائیں، جتنا اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اس دنیا کو آپ اپنا رب بنا لیں، یہ تمام تر شریعت کے اصول اور دین کے جو طریقہ کار ہیں وہ ہیں اور رہیں گے، اور تا قیامت چلتے رہیں گے، یہ نہیں بدلنے، کیونکہ اللہ کو نہیں پتہ کہ کیسا وقت آنے والا ہے، دور آنے والا ہے۔ تو اللہ ادھر ہی بتا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے کہ ہاں ایسا وقت آئے گا، تو خیر یہ والا حکم آپ پہ نہیں لاگو ہوتا، تو جس طرح جو بغیر چرواہے کے ریوڑ ہوتا ہے اس طرح آپ گھومے پھریں پھر اس دنیا میں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ دین تو چلے گا اور آخرت تک چلے گا، اس لیے جو دین کے اصول ہیں وہ بھی تا قیامت چلیں گے۔ تو اس لیے درود کے یہ حقوق ہیں، اس کو آپ جب ادا کر لیں گے تو قبول تو ہے، مقبول بھی ہو جائے گا اور محبوب بھی ہو جائے گا، اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اس کا مقبولیت کا لیول یا محبوبیت کا لیول آپ کس حد تک رکھتے ہیں، کتنا آپ اس کو محبوب بناتے ہیں، کتنا آپ اس کو ادب سے پڑھتے ہیں، کتنا آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے محبت سے پڑھتے ہیں، کتنا آپ اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری میں پڑھتے ہیں، کتنے آپ نے خود کو پاک صاف کر کے گناہوں سے بچنا ہی اصل نیکی ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا بھی بہترین ہے، لیکن آپ گناہوں سے بچیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا اجر ہے اس میں۔ یہ پھر جب آپ گناہوں سے بچتے ہیں، یہ چھوٹی بڑی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لیتا ہے۔ آپ ایک کی جد و جہد کریں، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں، توبہ کرتے رہیں، اپنی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو لاگو کریں، لازم کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا درود آسمانوں پر مقبول ہے، اس کا چرچا پوری دنیا میں بھی ہے، ایک جگہ سے لے کے اس دنیا کے آخری کونے تک آپ کے درود کا چرچا ہوگا، اور آسمانوں تک اس چرچے کو یہ چرچا پہنچے گا، اور یہی محبوب درود ہوتا ہے۔ اب آپ کی چوائس ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے قبول تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے تو آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، ورنہ توفیق نہیں ملتی۔ لیکن اس کو مقبول اور محبوب بنانا ہے۔ قبول تو اللہ نے اپنی رحمتوں سے کر لیا ہے، یہ جس رحمتوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہ میرے رب کو بہت عزیز ہیں، اور انہی کے صدقے آپ کا، ہمارا اور آپ کا بے پرواہی میں پڑھا جانے والا درود، بغیر خلوص کے پڑھا جانے والا درود، بغیر صحیح آداب کے پڑھے جانے والا درود قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو محبوب اور مقبول بنانا ہے، اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ درود کے کچھ حقوق ہیں، جب آپ اس کو ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبوب بھی بنے گا اور مقبول بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود، محبوب درود، مقبول درود بے انتہا کثرت سے پڑھنے کی توفیق اور طاقت اور آسانی عطا فرمائے، اور اس میں آخری دم تک استقامت عطا فرمائے، بلکہ میں کہتی ہوں قبر میں بھی اور حشر میں بھی درود کا تحفہ اور درود کا یہ ورد ہم سے نہ چھینا جائے۔ اللہ ہم سے
یہ کام لے لیں کہ ہم درود کو محبوب اور مقبول طریقے سے ادا کرنے کی اور بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں سکون رکھے، خیر رکھے، عافیتیں رکھے، تاکہ آپ بہت آسانیوں کے ساتھ اس دین پر عمل کر سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں میں اس کو جاری کر سکیں اور لاگو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔